الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ سابقہ آیتوں میں جو یہاں تک سلسلہ چل رہا تھا، توحید سے متعلق عقیدہ ایمان اور اس کی وضاحت وغیرہ، اور اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کی تصدیق کی اللہ تعالیٰ کا کلام حق ہے اور وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت حق ہے، برحق ہے۔ اس سلسلے میں چیلنج کے طور پر بھی ذکر کر دیا گیا کہ دیکھو، تم یقین نہ کر یہ سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ کتاب کو منوانا اس لیے کہ کتاب کے ذریعے سے انسان کو ایک زندگی کا دستور ہے، ایک عقیدے کی اصلاح ہے، انسان کی زندگی کے ہر عمل میں، ہر کام میں کیا طریقہ سلیقہ ہونا ہے، اس کی وضاحت ہے۔ اگر اس کتاب کو مانا ہی نہیں تو یہ طریقے زندگی کو اختیار بھی نہیں کرتا انسان، تو لہٰذا اس کی وضاحت کر کے فرما دیا گیا، تم بلکہ ساری دنیا کے لوگ بھی، جس کو بھی تم جتنا وقت ہونا ہے لے لو، جن سے مدد لینا ہے لے لو، کلام پاک کی چند آیتیں یا چند چھوٹے سورے تک ایسے بنا کے بتا دو، نہیں بتا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عربی الفاظ زبان کا آنا ایک الگ بات ہے، وہ الفاظ کے اندر جو معنی اور مطلب ہے یہ انسان کی مستقبل کی زندگی سے متعلق، مرنے کے بعد اٹھائے جانے سے متعلق، اللہ سے ملنے سے متعلق، حساب و کتاب کے لینے دینے سے متعلق، آخرت کا حشر اور اس کے انجام سے متعلق یہ چیزیں ہیں۔ ان چیزوں کا کسی کو پتہ نہیں، پتہ رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، وہی مفہوم کلام پاک ہے۔ وہ طریقے زندگی کو صحیح پانے کا طریقہ کلام پاک کے ذریعے سے، جو ایسا نہیں کرے گا، دنیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا، تو اس کا مفہوم ہے آج کی ان آیتوں میں، جو کوئی بھی دنیا کی زندگی کا ہی طالب ہے، ارادہ رکھتا ہے، اور دنیا کی زینت یعنی خوش نمائی، لطف اندوز ہونا، دنیاوی اعتبار سے ترقی پانا، یہ مختصر الفاظ ہیں۔ انسان دنیا کی زندگی میں جو کرتا ہے، ہنسنا، ناچنا، گانا، جائیداد جائیداد کا بنانا، دنیاوی اعتبار سے کسی کے اوپر حاوی ہو جانا، کسی کا حق طلب کرنا، دنیا کی خوشنمائی کا دیوانہ بن کے چلنا، کتاب اللہ اور اس کے احکام کو نہیں مانا انسان، تو طریقے زندگی اس کا ایسا ہو جاتا ہے۔ جب اسی میں مشغول ہو جاتا ہے تو اللہ کا اعلان ہے، اس کی طلب، اس کی چاہت، اس کی خواہش دنیا کی زندگی ہے تو ٹھیک ہے، نوفی الیہم، ہم اس کو پورا دیتے ہیں۔ یعنی دنیا بہت ملیں گی، دنیا میں ترقی کرے گا، دنیاوی اعتبار سے لوگوں میں بڑا کہلائے گا، وہ جو کچھ کرے گا اس کے اندر اس کو فائدہ بھی ہونے لگے گا، لیکن یاد رکھنا اتنا فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیتے جائیں گے، دنیا میں کبھی نقصان و گھاٹا بھی نہیں ہونے پائے گا اس کو۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں سوائے دوزخ کی آگ کے کچھ بھی نہیں۔ عقیدے کی ایک بہت بڑی چیز ہے، اللہ نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا، جینے کا طریقہ ڈھنگ دیا، زندگی باقی رکھا،
زندگی کو باقی رکھنے کے اسباب کو مہیا فرماتے گیا، فرماتے جا رہا ہے، فرماتا رہا ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ جینا اور اس کے خلاف جینا، عام طور پر جینے کے طریقوں میں ہر انسان ایک جیسا دکھتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک انسان کا ایک خیال، ایک فکر ہے۔ آخرت کا خیال چھوڑ کر یہی کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے آخرت میں یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے والی زندگی میں سوائے دوزخ کے کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں کو حاصل کر لیا اس کے بدلے میں۔ اب رہا اس عقیدہ دین اسلام کے عقیدے سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے تو زندگی میں کبھی اچھے بھی کام کرتا ہے، برے آدمی سے بھی اچھا کام ہوتا ہے، کبھی ہمیشہ جھوٹ بولنے والا بھی کبھی سچ بولتا ہے، لیکن یہ فائدہ نہیں دے گا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، جو کچھ بھی انہوں نے کام کیے ہیں وہ دنیا کے نام کے واسطے کیے تھے، شہرت کے لیے کرے تھے، وہ تو ہو گیا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اب یہ غلط عقیدے سے یعنی کلام پاک کے بتائے ہوئے طریقے، ڈھنگ اور سلیقے سے ہٹ کر اس کے لیے تو ایمان لانا پڑے گا، اس کے لیے تو یقین رکھنا پڑے گا، اس کے لیے تو اپنی مرضی ختم کرنا پڑے گا۔ جینا ہے، جینے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن جو طریقہ اور عقیدہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے جینا پڑے گا، جس میں مشقت بھی آئے گی، راحت بھی آئے گی، مصیبت بھی آئے گی۔ ان تمام چیزوں کو، اس عقیدے کو باقی رکھنے کے لیے، اس پر رہ کر زندگی گزارنے کے لیے برداشت بھی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے بدلے میں آخرت کی زندگی پانا ہے۔ جو ایسا نہیں کریں گے، اس عقیدے سے ہٹ کر جو کچھ کریں گے، بھلے کبھی کبھار اچھے بھی کام کریں گے، کیا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سارے کام ضائع ہیں، بیکار ہیں، آخرت میں کوئی کام نہیں دیں گے۔ یہ ایک پہلو ایمان لانے والوں کا ایک پہلو۔ اب رہا ایسا شخص جو اللہ کے فضل سے، کرم سے، اللہ کی بتائی ہوئی نشانی پر، دلیل پر، ایمان پر، عقیدے کے اوپر ٹک گیا اور اس کو گواہی دینے والی چیز بھی آ گئی، یعنی انسان کو پیدا کیا انسان اپنے عقل، فکر، فہم سے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، صحیح اصلاح، صحیح زندگی کا رخ پہلو اختیار کر لیا، پھر اس کو سہارا مل گیا شاہد کا یعنی کلام پاک کا، اس کے ذریعے سے بتائے ہوئے طریقوں کا۔ یہ شاہد کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام پاک کی وضاحت عملی طور پر یا زبان کے اعتبار سے تمام صحابہ کو وغیرہ کو تربیت دے کر طریقہ اور سلیقہ سکھا دیا اور حکم جاری کر دیا کہ تم اپنے بعد والوں کو بتاتے چلو۔ نیز اس کے ساتھ ساتھ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی بھی کتاب اس سے پہلے آ چکی تھی، جس میں اس کتاب کے آنے کا ذکر، آخر الزماں پیغمبر علیہ السلام کے آنے کا ذکر، اور تورات کی 20 چیزیں جو مقدس کلام میں تورات کلام پاک میں شامل کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس پر جو قائم رہے گا، اللہ تصدیق کرتے ہیں کہ اولئک یؤمنون بہ، یہی حقیقت میں اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کی کتاب پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اب جو اس کا انکار کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی قوم ہو، ان کے لیے تو فالنار موعدہ، اللہ کا وعدہ رہا، یہ قطعی پکا ہے کہ ان کے لیے دوزخ ہی اللہ کا وعدہ ہے۔ لہذا ایمان والو، ایمان پر باقی رہنے سے مشقت میں پڑنے والوں، فلا تکو فی مریۃ منہ، تم ان کے اس طریقے زندگی، راحت اور سکون، ترقی کو دیکھ کر تم دین اسلام کے طور طریقے میں شک و شبے میں نہیں پڑنا، اس لیے کہ انہ الحق من ربک، یہ تمہارے رب کے جانب سے بالکل حق، سچ اور واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں میں سے کثرت کو دیکھو، لا یؤمنون، اس کے پر یقین نہیں رکھتے،
منمانی دنیا داری کے فکر، خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اتباع فرمانبرداری کے راستے سے اپنے آپ کو دور کیا کر دیتے ہیں۔ اب اگلی آیت میں ایسا آئے گا، توحید کے راستے کو ہٹ کر غیر توحید والی چیزوں کو دین قرار دے کر صحیح سمجھ کر دنیا میں فساد برپا کرنا، یعنی غلط طرز زندگی اختیار کرنا، اس کی برائی کس قدر بڑی ہے اور اس کا انجام کیا ہے۔ اگلی آیتوں میں اس کی تفصیل۔ سبحان اللہ۔